بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مودی کے دور حکومت میں ہندو فرقہ پرستی مسلم منافرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر عرصہ تنگ مساجد شہید، مسلم املاک پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ بالی ووڈ فلموں کے ذریعے نہ صرف بر صغیر کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے بلکہ مسلم حکمرانوں کی کردار کشی کی گرانی مہم جاری ہے، جس کی بدترین مثال دوستو حال ہی میں ہندی سینماؤں میں پیش کی گئی ہندی فلم چھاوا ہے، جو ہندو جنگجو چھترپتی سمبھاجی مہاراج پر بنائی گئی ہے، جس میں چھترپتی کو ایک دلیر جنگجو اور سرفروش اور مغل شہنشاہ اورنگزیب کو ظالم اور ہندوؤں سے نفرت کرنے والا، مندروں کو توڑنے والا حکمران کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور ہندوستانی تاریخ کے عظیم بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ایک ظالم بادشاہ بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ یہ فلم دوستو بھارت میں دھوم مچاتے ہوئے مجموعی طور پر 500 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی بھارت کی سب سے بڑی فلم بن چکی ہے۔ اس فلم میں اورنگزیب کا کردار منفی اور بری طرح مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، اور شاید فلم ساز کو اپنے مقصد میں کامیابی بھی نصیب ہوئی ہے۔ ماضی کا یہ کردار دوستو جسے تاریخ میں سمبھاجی مہاراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شیوا جی مہاراج کا بیٹا تھا۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کو شیوا جی نے مشکل سے دوچار کر رکھا تھا۔ شیوا جی نے اپنی آزاد ریاست کی بنیاد اس وقت رکھی تھی جب ہندوستان کے مغربی حصے میں 3 اسلامی سلطنتیں تھیں۔ احمد نگر کی نظام شاہی، بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تینوں آپس میں لڑتے تھے۔ شیوا جی نے ان حالات میں بیجاپور کے 4 پہاڑی قلعوں پر قبضہ کر کے بغاوت کا علم بلند کیا۔ ادھر اورنگزیب ایک طاقتور فوج کے ساتھ بہت شہرت رکھتا تھا۔ مشہور مورخ رابرٹ آرمن کہتا ہے کہ بھارت میں اورنگزیب کی اس قسم کی فلموں کے ذریعے جو شکل پیش کی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ اورنگزیب کو سخت گیر مسلمان اور ہندوؤں کا دشمن بتایا جاتا ہے، جس نے کئی مندر گرانے کا حکم دیا اور ہندو عقائد کے مطابق کئی تہواروں یا رسومات پر پابندیاں بھی لگائیں، اور ہندو فرقہ پرست انہیں ایک ہندو دشمن حکمران کے طور پر پیش کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس کے لیے مسلم بادشاہ اورنگزیب اور شیوا جی کے درمیان لڑی جانے والی ایک جنگ کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ ایک سیاسی جنگ تھی، نہ کہ مذہبی۔ ان کے عہد میں شیوا جی کا داماد اور بھتیجا اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ شیوا جی کو شہنشاہ ہندو اورنگزیب عالمگیر نے 5 ہزاری کا منصب عطا کر رکھا تھا۔ چند سال کے دوران دوستو بھارت میں مذہبی انتہا پسندی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ مہاراشٹر میں حکومت نے ایک خاص ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے اسکول کے نصابی کتب سے انڈیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے مغلوں کی تاریخ پر مبنی مضامین اور معلومات کو نکال دیا ہے، اور وہاں ہندو حکمران شیوا جی اور ان کی سلطنت کے بارے میں تعلیم اور آگاہی دینے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ بھارتی دانشوروں اور حکومت کے بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ انڈیا میں بے شمار یادگاریں مغل دور میں بنائی گئی تھیں۔ 3 صدیوں سے زائد عرصے کی تاریخ کو مذہبی بنیاد پر یوں اکھاڑ کر پھینک دینے کی کوشش سب کچھ بگاڑ دے گی، تباہ و برباد کر دے گی، ہندوستان کی شکل بگاڑ دے گی۔ مغل حکمرانوں کے دور کا تجزیہ ان کی صلاحیت اور کارکردگی کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عدل و انصاف کے پیکر تھے، رعایا سے محبت اور ان کی فکر تھی، یکجہتی کی دعوت اور فرقہ پرستی سے دوری تھی، اور اہلیت رکھنے والوں کو ان کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق منصب دینے کا مزاج تھا۔ یہی وجہ تھی دوستو کہ اورنگزیب کے دربار میں بڑے بڑے اور اعلیٰ ترین عہدوں پر مرہٹے، راجپوت اور مسلم غیر مسلم حضرات فائز تھے۔ خود شیوا جی کو بھی اورنگزیب نے 5 ہزاری منصب عطا کیا ہوا تھا، اور شیوا جی کے داماد اور بھتیجے کو بھی عہدوں پر فائز کیا گیا تھا۔
اورنگزیب کے خلاف نفرت کے اس طوفان کی وجہ سے ہی دوستو خلد آباد مہاراشٹر میں واقع ان کے مقبرے میں تالا ڈال دیا گیا ہے۔ اس کا نام بدل کر اب سمبھاجی نگر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ ہندو شر پسندوں نے اس مقبرے کو مسمار کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ادھر نئی دہلی میں واقع اورنگزیب لین کے سائن بورڈ کو مٹا کر اسے بابا وشوناتھ مارگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اورنگزیب روڈ کو پہلے ہی سابق صدر APJ عبدالکلام کے نام سے موسوم کیا جا چکا ہے۔ اورنگزیب پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اس نے مندروں کو توڑ کر مسجدیں تعمیر کی۔ بنارس کی گیان واپی مسجد کے بارے میں بھی دوستو یہ پروپیگنڈا بہت زور و شور سے کیا جاتا رہا ہے کہ اس کی تعمیر اورنگزیب نے مندر توڑ کر بنائی تھی۔ حالانکہ گیان واپی مسجد اورنگزیب سے پہلے ہی تعمیر ہو چکی تھی اور وہاں مندر توڑنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس پروپیگنڈے کے برعکس اگر آپ غیر جانبدار مورخین کا مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ اورنگزیب نے اپنے دور اقتدار میں سب سے زیادہ مندروں کو جائیدادیں عطا کی اور انہیں مالا مال کیا۔ اورنگزیب دا مین اینڈ دا متھ نامی کتاب کی امریکی مصنفہ آڈری کا کہنا ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب کو تنقید کے نشانے کا اصل مقصد مسلمانوں کو ہدف تنقید بنانا ہے، ان کو نشانہ بنانا ہے۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ مسلم حکمران کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے کردار کو مسخ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ آڈری اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اگر ہولی پر سختی کا مظاہرہ کیا تھا تو انہوں نے محرم اور عید پر بھی سختی دکھائی تھی۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے ایک مندر توڑا تو 2 مندروں کو عطیہ بھی عطا کیا۔ مصنفہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اورنگزیب خود ایک اچھے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش میں رہے۔ وہ بہت حد تک صوفی تھے، وہ سارے مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ پاک باز تھے، وہ حافظ قرآن تھے اور عبادات کی سب سے زیادہ پابندی کرنے والے تھے۔ وہ لکھتی ہیں کہ اپنے آخری ایام میں شہنشاہ ہند اپنے سب سے کام بخش کی والدہ ادے پوری کے ساتھ رہتے تھے جو ایک گلوکارہ تھیں۔ انہوں نے بستر مرگ سے کام بخش کو ایک خط لکھا جس میں ذکر کیا کہ ان کی والدہ ادے پوری بیماری کی حالت میں ان کے ساتھ ہیں اور موت تک ان کے ساتھ رہیں گی۔ اورنگزیب کی موت کے چند مہینے بعد دوستو ادے پوری بھی انتقال کر گئی تھی۔ مصنفہ نے دوستو اپنی کتاب میں بادشاہ ہندوستان کے ایک سپاہی بھیم سین کے حوالے سے بتایا کہ جنوبی ہند میں ایک بار جہاں وہ سکونت پذیر تھے وہاں سیلاب آ گیا اور یہ خدشہ زور پکڑنے لگا کہ سیلاب کی وجہ سے شاہی قیام کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سپاہی بھیم سین نے قرآن مجید کی آیتیں لکھ کر سیلاب کے پانی میں ڈلوائیں جس سے سیلاب کا پانی کا زور دوستو کم ہو گیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین سے مسلم بادشاہوں اور حکمرانوں کا نام و نشان مسلم عہد کی علامتوں اور قابل فخر کارناموں کو ہی مٹا دینا یہ لوگ چاہتے ہیں۔ مودی سرکار کی پشت پناہی میں ہندوستان کی تاریخ کو دوبارہ مرتب کیا جا رہا ہے اور حسن پسند ہندو فرقہ پرستوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال دوستو سردار شیواجی کو قومی ہیرو اور بھارت کا بہادر سپوت بنا کر پیش کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم حکمرانوں کو ہندو دشمن، تعصب پسند اور بزدل دکھایا جا رہا ہے۔ مسلم حکمرانوں کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی اخلاقی خوبیوں پر تمام مورخین یہاں تک کہ ان کے مخالفین بھی متفق ہیں کہ یہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا ایک درویش تھا جو قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیوں کی سرائی سے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی تھی کہ ان کی اسی آمدنی سے تدفین کی جائے۔ اس کے علاوہ دوستو اورنگزیب نے اپنے عہد میں غیر معمولی اصلاحات کی، ترقیاتی کام بھی کروائے، نامنصفانہ احکام کو ختم کیا اور سرکاری خزانے کو عوام پر خرچ کرنے اور رفاہی کاموں کو انجام دینے کی تدبیر کی۔
اورنگزیب نے ہندوؤں پر لگے ٹیکس ختم کیے، جن پر گنگا پوجا ٹیکس اہم ہے، جبکہ شیوا جی تو اپنے مقبوضہ علاقوں میں چوتھ یعنی پیداوار کا چوتھائی حصہ وصول کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کسانوں پر لگے معصول ٹیکس بھی ختم کیے، حالانکہ یہ ٹیکس سلسلے میں اکٹھا ہونے والا ریونیو کروڑوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے مال گزاری کا قانون مرتب کیا اور اس کے نظم و نسق کو پختہ بنایا، یہاں تک کہ شاہ جہاں کے دور میں 2.5 کروڑ پاؤنڈ کے قریب سلطنت کی آمدنی تھی تو عالمگیر کے دور میں 4 کروڑ پاؤنڈ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ عالمگیر نے اپنے لیے دوستوں نہ کوئی عظیم الشان محل تعمیر کروایا، نہ اپنی تفریح کے لیے کوئی باغ بنوایا، اور اپنے مصارف کے لیے چند گاؤں کو اپنے پاس رکھا، بقیہ سارے مصارف حکومتی خزانے میں جمع کروا دیے تھے۔ انہوں نے زرعی ترقی پر خصوصی توجہ دی تھی، کسانوں کے لیے قومیں کھدوائے، قدیم قومیں درست کروائے، آبپاشی کے وسائل کو بہتر بنایا۔ انہوں نے زمین کے سروے پر خصوصی توجہ فرمائی۔ دوسری طرف انہوں نے بھنگ کاشت پر پابندی لگائی، شراب اور جوئے کی ممانعت کر دی اور طائف عورتوں کو شادی پر مجبور کیا۔ لونڈی کو غلام بنا کر رکھنے پر پابندی لگائی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوؤں کی رسم ستی کا خاتمہ کیا۔ اس ظالمانہ رسم کے تحت دوستوں شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر کی چیتا کے ساتھ نظر آتش کر دی جاتی تھی، اور ہندو سماج میں اسے ایک مذہبی عمل سمجھا جاتا تھا۔ مغل حکمرانوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، اس لیے اورنگزیب نے قانونی طور پر اس کو بالکل منع نہیں کیا، لیکن اصلاح اور ذہن سازی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ وہ عورتوں کو اس رسم سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ علاقے کے صوبے دار کی اجازت کے بغیر ستی نہ کی جائے، تاکہ کسی عورت کو اس عمل میں اس کے میکے یا سسرال والے سماج کے لوگ مجبور نہ کر سکیں، اور اس طرح دوستوں ستی کا رواج عملاً ختم ہو گیا۔ در حقیقت دوستوں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مسلم بادشاہوں کے کردار کو مسخ کرتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر کرنے کی بجائے ان سے شرمندگی محسوس کریں، اور یہی ہندوستان میں ہندو توا ایجنڈے نافذ کرنے والے فسطائی گروہ کا اصل مشن ہے، جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسرائیلی فضائیہ کے ایک پائلٹ نے غزہ میں تخریب کاری کے ارتکاب اور فلسطینیوں پر بمباری کی تردید کی ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں نئی جنگ کی وجہ سے ریزرو ڈیوٹی کے لیے رپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کی جانب سے اس بیان کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے دوستوں پائلٹ کو فوج سے برطرف کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اہلکار نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران کو آگاہ کیا کہ وہ اپنی سروس جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ حکومت نے ایک لکیر عبور کر لی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت اور بہبود پر سیاست کو ترجیح دے رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسانی جان کی قدر ختم ہو چکی ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیل کی دفاعی افواج نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ہوائی عملے کے رکن کی ریزرو سروس کو مستقل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے اسرائیلی بمباری میں تباہی کے شکار غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ جمائمہ خان نے اس مقصد کے لیے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اقوام متحدہ کی پوسٹ کو شیئر کیا جس میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے ہونے والی تباہی کو خوفناک قرار دیا گیا ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے جس انسٹاگرام پوسٹ کو سٹوری میں ری شیئر کیا ہے اس میں تازہ حملوں میں 130 بچوں سمیت سینکڑوں افراد شہید کیے گئے۔ یاد رہے دوستو، اس سے پہلے بھی جمائمہ خان نے اسرائیل کی حمایت اور فلسطینیوں کی مخالفت کرنے پر اپنے بھائیوں کو سوشل میڈیا پر آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ جمائمہ خان اسرائیل کے اکتوبر 2023 سے جاری غزہ پر وحشیانہ بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی آئی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ جنگ بندی کے بعد حالیہ اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
روسی صدر پیوٹن نے یوکرین کی توانائی تنصیبات پر عارضی طور پر حملے روکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، تاہم انہوں نے 30 دن کی مکمل جنگ بندی کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تجویز امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جن کا خیال تھا کہ یہ قدم ایک مستقل امن معاہدے کی جانب پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ یوکرین کی حکومت نے اس معاہدے کی حمایت کی ہے، جس کے تحت دونوں ممالک توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر 1 مہینے تک حملے نہیں کریں گے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن نے مشرقی یوکرین میں روسی افواج کی پیش قدمی کے پیش نظر اس معاملے میں اہم رعایتیں دینے سے انکار کیا ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی طویل ٹیلی فونی گفتگو کے بعد وسیع طرح امن منصوبے پر مذاکرات فوری طور پر شروع ہوں گے، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکے کہ آیا یوکرین ان مذاکرات میں شامل ہوگا بھی یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مذاکرات مشرق وسطیٰ میں ہوں گے اور ان میں بحر اسود میں سمندری جنگ بندی کے ساتھ ساتھ مزید مکمل جنگ بندی اور مستقل امن معاہدے پر بات کی جائے گی، جبکہ روس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرین اس عارضی جنگ بندی سے مزید فوجیوں کو دوبارہ تعینات کرنے اور متحرک کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔